امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، شرپسند۔ شرپسند ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ شرپسند ڈرامے کی کہانی ایک ایسے پروجیکٹ کے گرد گھومتی ہے جو جذباتی گہرائی اور مجبور کرداروں کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ پلوٹ ایک خفیہ راز کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیٹ سے ابتدائی جھلک انسانی جذبات اور پیچیدہ رشتوں سے بھرپور کہانی کی پرپوز کرتی ہے۔ مختصر کہانی سنانے اور طاقتور پرفارمنس پر توجہ دینے کے ساتھ اس آنے والی سیریز سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ محبت میں کمی اور لچک کے موضوعات پر غور کرے گی، جسے ناظرین کو شروع سے آخر تک جھکائے رکھا جائے گا۔ اس ڈرامے کو احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے، سارا سعدین شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور محمد جرجیت سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عافان وحید، حریم فاروق اور ہیرا مانی شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، پامال۔ پامال ڈرامے کی کہانی لچکدار قربانی کی ایک دلکش کہانی اور انتقام اور چھٹکارے کے درمیان عمدہ لکیر کے گرد گھومتی ہے۔ ہر قسط کے ساتھ ڈرامہ درد اور چھٹکارے کی تہوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ سب صبا قمر کی طرف سے چلایا گیا ایک ایسی عورت کی طاقتور تصویر کشی ہے جو خاموش رہنے سے انکار کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت اور غرور ہر رشتے کی تعریف کرتے ہیں۔ پامال ایک مضبوط خود ساختہ عورت کی کہانی سناتا ہے جو اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ذاتی بربادی سے اٹھتی ہے۔ دھوکہ دہی کے معاشرتی فیصلے اور گہری جڑوں والے صدمے سے لڑتے ہوئے وہ کسی کا شکار ہونے سے انکار کرتی ہے، لیکن انصاف اور عزت نفس کی لڑائی میں اسے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے قریب ترین لوگ بھی دشمن بن سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو خضر ادریس نے ڈائریکٹ کیا ہے، زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان مختار اور حارث وحید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی ڈرامے کی کہانی ایک ایسی دنیا کے گرد گھومتی ہے جہاں تقدیر آنسوؤں سے محبت کرنے والوں کو دو جانوں کے علاوہ اپنے بندھن کی حفاظت کے لیے وقت اور حالات کو ٹال دیتی ہے۔ فرض اور خواہش کے درمیان پھٹے ہوئے وہ دل شکستہ خیانت اور قربانی کو برداشت کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی تقدیر کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ظالمانہ ڈیزائن ہے، ہر لمحہ ان کی غیر متزلزل عقیدت اور محبت کو برقرار رکھنے کے لیے بے چین جدوجہد کا جلتا ہوا ثبوت بن جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو عدنان سرور نے ڈائریکٹ کیا ہے، رضا بلال نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاہد احمد، زارا نور عباس اور فیضان شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 سحر کی ایک متاثر کن کہانی ہے جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ سحر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے، ایک دبنگ تاجر جس سے ہر کوئی اپنی انا پرستانہ اور کنٹرول کرنے والی فطرت سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس سحر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکانے دیتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ سحر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سحر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران سحر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ اپنی اسکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ کیا سحر کو مشکلات پر قابو پانے کی طاقت اور مدد مل سکتی ہے یا کامران کی دولت اور اثر رسوخ ناقابل تسخیر ثابت ہوگا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، جمع تقسیم۔
جمع تقسیم ایک زبردست ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندان کی پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتا ہے، جس میں نسلی فرقوں کی پیچیدگیوں اور والدین کے متنوع انداز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور، جاوید شیخ، بیو ظفر، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، آمنہ خان اور دیپک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، گونج۔ گونج کا مرکز زرناب پر ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک روشن خود انحصار نوجوان خاتون ہے، جس کی پرورش اس کے معاون والد نے اپنی ماں کو کھونے کے بعد کی۔ اس کے عزم اور ہنر نے اسے پیشہ ورانہ کامیابی حاصل کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس کا سفر اس وقت گہرا موڑ لے جاتا ہے جب وہ ایک تلخ اور بدتمیز ساتھی نبیل کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو کرب عباس نے لکھا ہے، وجاہت رؤف نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شو کیس پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں کومل میر، فیروز قادری، ایمان سید، مشل ممتاز، شاہین خان، سجیر الدین، خالد انم اور گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، دوسرا چہرہ۔ دوسرا چہرہ حسد، شناخت، تعریف اور مایوسی کے درمیان نازک لکیر کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کی کھوج کرتی ہے کہ کس طرح ظاہری شکلیں دھوکہ دے سکتی ہے، خاص طور پر ڈیجیٹل دور میں۔ یہ سوشل میڈیا پر پیش کیے گئے کامل زندگیوں کے بڑھتے ہوئے جنون اور ان لوگوں پر جو ان کو آئیڈلائز کرتا ہے، ان پر جذباتی اثرات پر سوال اٹھاتا ہے۔ کہانی دو جوڑوں کی پیروی کرتی ہے، سلمان اور کومل سادہ اور پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف زارا اور جنید ایک گلیمرس جوڑے ہیں جنہیں ہزاروں آن لائن لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان کی پوسٹ اور پرفیکٹ امیج بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، بشمول کومل۔ عدم تحفظ، شک اور دباؤ کے جذبات اس وقت پیدا ہونے لگتے ہیں جب تعریف خاموش موازنے میں بدل جاتی ہے۔ کیا کومل اپنی گلیمرس زندگی کے خواب کو حقیقت میں بدل سکے گی؟ کیا زارا اور جنید کی آن لائن موجودگی کی وجہ سے کومل اور سلمان کو اپنی شادی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور کیا زارا اور جنید واقعی اتنے پرفیکٹ ہیں جتنے سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام پاکستانی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا، جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ام عائشہ سیزن 2۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جس کا غیر متزلزل ایمان ہر فیصلے کو تشکیل دیتا ہے۔ مضبوط اخلاق کے ساتھ پرورش پانے والی وہ اعتماد اور مقصد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر ایک کرشماتی نوجوان ہے جو جدیدیت کو مکمل طور پر اپناتا ہے۔ ام عائشہ کے ان عقائد کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ ان کے راستے اس وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جب ازمیر کی ایک غلطی نے ام عائشہ کی پرامن زندگی کو پارا پارا کر دیا، اسے چیلنجز کے ایک ایسے انتھک طوفان میں پھینک دیا جو اس کی لچک اور ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ کیا ازمیر واقعی ام عائشہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ کیا وہ اس کی طاقت اور خدا پر گہرے ایمان کی قدر کرنا سیکھے گا؟
کیا عائشہ ضمیر کو ترغیب دے سکتی ہے اور اسے صحیح راستے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، دل والی گلی میں۔ دل والی گلی میں ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، صبا فیصل، ثاقب سمیر، عظمیٰ حسن، منزہ عارف، ارحم، ماہم، عابد علی، عدنان علی، جنت الفردوس اور گل مہر بانو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔